خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a mulaqat where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasihil Aziz graciously met with members of Khuddam and Atfal from Italy last weekend. Last Sunday, Khuddam and Atfal from Italy were blessed to have a mulaqat with Hazrat Amirul Mu'mineen, may Allah be his helper. The Khuddam had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad. During the mulaqat, the group all had the opportunity to introduce themselves, after which they were able to ask questions on a range of religious and contemporary topics affecting youth. One of the Atfal spoke in Italian and asked Huzur why animals were created. لوگ سمجھتے ہیں یہاں سے شاید مجھے کوئی جواب سکھا رہا ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں جواب نہیں آتے میرے اسکرین جو سامنے سے مجھے سوالوں کی سمجھ نہیں آتی تو سوال یہاں آ جاتے ہیں، اس لیے میں یہاں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میرا سوال یہاں سے تمہارا دیکھ رہا ہوں، اردو میں آیا ہے، لکھا ہوا کہ جب دنیا میں انسان ہے تو اللہ نے باقی جانور کیوں پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر وجہ کے نہیں پیدا کی میں نے، ہر چیز کا مقصد ہے۔ انسان کو بنایا تو اشرف المخلوقات سب جو جاندار ہیں ان سے اونچا بنایا، اس لیے ایک محاورہ ہے جو کہتے ہیں جو انسان ہے وہ سوشل اینیمل ہے، وہ بھی جانوروں سے ہی ہے لیکن سوشل اینیمل اور پڑھا لکھا، باقی جو مخلوق بنائی وہ انسان کو فائدے کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے لیے سواریاں بنائیں، جانور بنائے تو ان سے کھاتے بھی ہو، ان پہ سواری بھی کرتے ہو، قرآن شریف میں یہ لکھا ہے نا، اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو۔ پھر بہت سارے جانور ہیں جن سے تمہارے علاج کے لیے پیدا کیے ہیں، مثلاً سانپ ہے، سانپ کے اوپر جو اسکن ہوتی ہے وہ چینج کر دیتا ہے ہر دفعہ، وہ کہتے ہیں اس کی جو لیئر ہوتی ہے یوں گزر کے نکال دیتا ہے اس میں سے، وہ جو ہوتی ہے وہ کام آتی ہے آنکھوں نظر کے لیے، انسان کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ پھر اس میں سے بہت ساری دوائیاں بنتی ہیں، بہت ساری دوائیاں سانپ سے ہومیوپیتھک میں بنتی ہیں، بعض زہر ہیں جن سے انسان کی بیماریوں کا علاج ان سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہر چیز میں نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے، جانور بھی، درخت بھی، پہاڑ بھی، پتھر بھی، جو دنیا میں چیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، اس لیے تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنا کے تمہارے نوکر بنا دیا ہر چیز کو، ٹھیک ہے؟ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ میرا سوال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قریب کیسے ہو سکتے ہیں اور حفاظت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کی باتیں مانو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری باتیں مانو تو میرے قریب آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میں نے پیدا کیا ہے تو میرے شکر گزار بندے بنو، اور شکر گزاری کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ تم میری عبادت کرو، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے ہیں ہم پہ، تو اس کے لیے اللہ کہتا ہے 5 وقت کم از کم میرے پاس آ کے دعا کیا کرو اور شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں گدھا بلا نہیں بنا دیا۔ اس نے کہنا ہے جانور کیوں بنائے، تو شکر کرو، ہم اشرف المخلوقات سب سے اچھا جو مخلوق ہے اللہ نے وہ بنا دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنیں گے اور اس کے حکموں پہ عمل کریں گے، جو اس نے ہمیں عمل کہا ہے، باتیں کرنے کو، عبادت کرنے کو، لوگوں کا خیال رکھنے کو، غریبوں کا خیال رکھنے کو، اچھے اخلاق دکھانے کا، تو پھر ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں ہوں گی آپ میں پیدا ایک اچھے احمدی میں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے آئے تھے نا کہ ایک انقلاب پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہی فرمایا ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں انقلاب پیدا کیا، وہ لوگ جو جنگلی آدمی تھے جن کے اخلاق بھی نہیں آتے تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا، ان کو انسان بنایا، پھر ان کو با اخلاق انسان بنایا، اچھے اخلاق انہوں نے بنائے، پھر تعلیم یافتہ انسان بنایا، تاکہ وہ آگے تعلیم بھی پھیلائیں۔
اسی طرح فرماتے ہیں کہ اب مسلمان کیونکہ بھول چکے ہیں یہ ساری باتیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مسیح موعود کو بھیجنا تھا اس زمانے میں، تو پھر اس نے مجھے بھیجا اور میں نے یہ جماعت قائم کی ہے۔ اب ہم اگر اچھے مسلمان بن جائیں گے، قرآن کریم کی باتوں پہ عمل کریں گے، اللہ کی باتوں پہ عمل کریں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کریں گے، اور اس علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جس مشن کو لے کے مسیح موعود آئے تھے اس پہ عمل کریں گے، اور اس کے بعد جب خلافت کا نظام شروع ہوا تھا، جس خلافت نے بھی وہی کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، جو مسیح موعود نے بتایا، ٹھیک، جب وہ بتائیں گے تو پھر خلیفہ وقت آپ سے خوش ہو جائے گا، ٹھیک، آپ ہی اسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ یہی ہے نا، اچھا راضی خوش کرنا، تو خوش اسی وقت ہوگا جب اچھے احمدی مسلمان بن جاؤ گے۔ میرا سوال ہے کہ انسان فارغ وقت میں یا رات کو سونے سے پہلے اکثر ضرورت سے زیادہ سوچنے لگتا ہے، کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں اور کبھی مختلف الجھنوں کے بارے میں۔ اسی حد سے زیادہ بڑھتی سوچ کے ذہن اور ذہنی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اور دباؤ میں آ جاتا ہے، اس لیے ہم سے نے فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے نا دعائیں پڑھتے رہا کرو، سونے سے پہلے نا آیت الکرسی پڑھا کرو 2-3 دفعہ، پھر اپنے اوپر پھونکا کرو، پھر تینوں کل پڑھا کرو، اس کو پہ غور کرو کہ تینوں کل میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے اور برائیوں سے بچنے کا بھی ذکر ہے، اور شر سے بچنے کا بھی ذکر ہے، حاسدوں سے بچنے کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو سوچتا سوچتا انسان سوئے گا نا تو ذہنی الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ تو انسان کو دعا کرنی چاہیے پہلے، رات کو عشاء کی نماز اس لیے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں دعا کیا کرو کہ جو میری دن کی الجھنیں اور دنیاوی فکریں ہیں نا ان کو دور کر دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، اور پھر آرام سے سو، پھر رات کو جلدی سو جاؤ اور پھر جلدی اٹھ کے تہجد پڑھو، ساری فکریں دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں نا ان کا دل میں اطمینان اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اللہ کے ذکر کو یاد رکھو۔ جزاک اللہ حضور۔ حضور، آپ کی محبت میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی پہلو سے آپ کی طرح بن جائیں، چاہے وہ لباس کے ذریعے ہو یا گفتگو کے انداز کے ذریعے، مگر کچھ لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ گویا ہم خلیفہ وقت بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمہاری نیت نیک ہے نا تو پھر عمل کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جی فلاں آدمی جو ہے نا وہ داڑھی پوری نہیں بڑھاتا، یا فلاں ایسے اس طرح حلیہ رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے فرمایا جس کو جتنی محبت ہے اتنا ہماری نقل کر لے گا، تو اس میں برائی کوئی نہیں۔ حضرت مرزا عبدالحق صاحب ہوتے تھے، پرانے بزرگ ہیں، فات پاک ہیں، سرگودے کے امیر رہے ہیں بہت عرصہ لمبا، بلکہ صوبائی امیر بھی رہے ہیں۔ وہ 1900 میں پیدا ہوئے تھے، 1920-21 میں انہوں نے بیعت کی حضرت مسلم موعود کی۔ کہتے جب میں نے بیعت کر لی تو پھر میں نے کہا تھا میں نے وہ حلیہ رکھنا ہے جو حضرت مسلم موعود کا حلیہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے پگڑی اور کوٹ جس طرح حضرت مسلم موعود پہنتے تھے اور شلوار قمیض، میں نے وہی لباس رکھا ہے اور آج تک پہنتا ہوں۔ وہ بڑے اچھے وکیل بھی تھے، لیکن کبھی کورٹ میں بھی جاتے ہوئے انہوں نے وکیلوں کا یونیفارم نہیں پہنتے تھے، بلکہ کوٹ کا رنگ کالا پہن لیتے ہوں گے شاید جو وکیلوں کا ہوتا ہے، ادروائز وہی ڈریس انہوں نے رکھا ہے ہمیشہ جو حضرت مسلم موعود جس طرح کا پہنا کرتے تھے۔ تو نقل کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نقل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں پھر اپنے آپ کو ان باتوں کو بھی ماننے والا بنوں جو مجھے کہی جاتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ نقل کر لینا یا اس طرح بول لینا اور پھر باتوں پہ عمل نہ کرنا۔ خلیفہ وقت کہتا ہے کہ تم لوگ 5 نمازیں پڑھو وقت سے باقاعدہ، اور تم لوگوں کو اچھا پڑھ لیں گے دیکھی جائے گی، اور حلیہ تقریر کرنے لگو تو نقل اتار کے پڑھنا تو یہ غلط ہے۔ نقل کرنی ہے تو پھر ان مقاصد کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو جس مقصد کے لیے خلافت قائم کی گئی ہے اور جن باتوں کے لیے خلیفہ وقت میں بلاتا ہے، ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ آج کل کی تیز زندگی میں دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے جب انسان نماز جلدی جلدی ادا کرتا ہے تو اس طرح روحانیت میں کمی کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے تو پورا وقت لگاتے ہو، تو نماز کو جلدی جلدی ادا کرتے ہو؟ نہ جو پتہ ہے میں غلطی کر رہا ہوں تو نہ کرے غلطی، آرام آرام سے ادا کرے۔ یہاں نمازیں پڑھ رہے ہو نا؟ جی حضور۔ ہیں جی حضور۔ ہم کوئی ویلے تو نہیں، ہم بھی کام کرتے ہیں نا۔ جی حضور۔ مسجد میں آتے ہو نا؟ جی حضور۔ کم از کم اتنا وقت تو لگا لیا کرو جتنا یہاں مسجد میں نماز پڑھتے ہو آج کل۔ جی حضور۔ نہ جلدی جلدی پڑھا کرو۔ ہاں صلی اللہ نے فرمایا کہ نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھو،
اور وسلم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک مجلس لگی ہوئی تھی, لوگ باتیں کر رہے تھے, وسلم کی باتوں سے فیض یاب ہو رہے تھے. ایک بندہ آیا, لیٹ نماز ہو چکی تھی اس وقت, اس نے اپنی نماز شروع کر دی. نماز پڑھ کے وہ بھی آگے مجلس میں بیٹھ گئے جلدی سے کہ میں فائدہ اٹھا لوں گا وسلم کی باتوں سے. وسلم فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. وہ پڑھ کے آیا, پھر انہوں نے نہیں دوبارہ پڑھو. کوئی 3-4 دفعہ اس کو نماز پڑھا دی. کہتا میں حضور میں تو اس سے زیادہ جانتا ہی نہیں, نماز کس طرح پڑھنے کا, آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, درود پڑھو, اللہ کی حمد کرو اور غور کرو, پھر نماز پڑھو. وہ نماز ہوتی ہے, یہ تو ٹکرے ہیں نا, نماز تو نہیں. اسی لیے حضرت مسیح موعود نے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو ٹک 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 کر کے سجدہ کر کے جلدی اٹھ جاتے ہیں. جس طرح مرغی کو دیکھا ہے نا, دانہ کھاتی ہے, ٹک ٹک کرتی ہے, جس طرح مرغی دانہ چگ رہی ہوتی ہے نا, اس طرح سجدے کر کے اٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے سجدوں کی ضرورت تو نہیں ہے. اس لیے جب احساس ہے کہ ہم جلدی کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنے دنیا کی کام کو اللہ کے سے زیادہ فوقیت دے رہے ہیں ہم. پھر جب اتنا دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بالکل اتنا ڈالے گا. پھر کہہ دیتے ہیں جی ہم تو بڑی دعائیں کرتے ہیں. دعائیں کہاں سے کرتے ہیں؟ دعا کا وقت تو تبھی ہوتا ہے جب آزمایا جاتا ہے انسان, جب ایک طرف دنیا کا کام ہے, ایک طرف دین کا کام ہے, اس وقت کرے. حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب مجلس میں بیٹھے تھے ملکہ کی, وہاں بے-چین ہو رہے تھے اور دربار سے اٹھنا بھی وہاں کو آداب کے خلاف تھا. دائیں دائیں ملکہ نے ایک انتظامیہ نے سوال کیا, انہوں نے کہا میرا نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں نماز پڑھ لیں. اور نماز پڑھ کے آرام سے نماز پڑھ کے آئے. تو انہوں نے دنیا داری کی پرواہ نہیں کی. اس کے بعد سے ان کو بھی جہاں جو تھا نا پروٹوکول دنیاوی درباروں کا, بادشاہوں کو, وہاں ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ ان کو جب بھی یہ آئیں, ان کا اگر نماز کا وقت ہو تو ان کو نماز کے لیے ان کا خیال رکھا جائے. تو پھر دنیا بھی عزت کرتی ہے. تو یہ مثالیں اس لیے ہیں نا ہمارے سامنے, تو ہم بھی احتیاط کریں. تو یوں کیا جھٹکے مارے جنت اللہ تعالیٰ السلام علیکم السلام علیکم, ہیں پتہ ہی نہیں کیا بولے ہیں کیا نہیں بولے. تو فائدہ کیا اس کا؟ گئے ہو تم اللہ تعالیٰ سے دربار میں اللہ سے مانگنے کے لیے. کسی پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہو, منسٹر کے پاس جاتے ہو, تو جب تک رک رک کے ساری باتیں نہیں بتا دیتے ہیں تمہاری تسلی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے کہتے تب چلو اللہ میاں راضی ہو جا. اللہ میاں کو پابند ہے ہمارا, راضی ہو جائے ان باتوں سے. ٹھیک ہے, تو یہ احساس دل میں پیدا ہونا چاہیے. جی حضور جزاک اللہ. میرا سوال ہے, ہم احمدی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور نہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھا لیے گئے. کیا اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ کے پاس ہیں, کیا ان سے اس بات کا حساب لیا جائے گا آخرت میں؟ اور کرسچنس کا کیا ان سے بھی حساب لیا جائے گا اس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھ دیا ہے کہ اللہ کو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ واحد و یگانہ ہے. ٹھیک ہے, تو تم شرک کرتے ہو, یہ تو بڑا خطرناک کام ہے کہ آسمان پھٹ جائیں زمین پھٹ جائے, اس سے ایسی باتیں کرتے تم تباہ و برباد ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان اتنی دیر زندہ رہ نہیں سکتا, اور حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن شریف کی 30 آیتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, اس لیے ہم مانتے ہیں. تو ہم نے فرمایا 30 آیتوں سے ثابت ہوتا ہے یہ کہ موت سے کوئی باہر نہیں رہا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ وہ انسان تھے, اور کوئی انسان باہر نہیں رہا. ہم تو عیسائیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر ہم کہیں زندہ ہیں آسمان پہ بیٹھ گئے. تو مسلمانوں نے تو اس سے عیسائیوں کو مدد کر دی ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے, کس طرح لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا حساب لینا ہے. اب تو یہ کہنے لگ گئے ہیں تنگ آ کے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے, زندہ انہوں نے کوئی نہیں آنا ہے. اب مسلمانوں کو ایسا طبقہ بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا علماء میں سے. علماء میں ایسی باتیں کرنے والے بہت سارے اب پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں اب کوئی نہیں آئے گا اور زندہ نہیں ہے. اب وہ آخر جو دلیل کوئی نہیں رہی نا. ہمارے تو یہ مانتے کہ ٹھیک ہے وہ نہیں آئے گا, اور مرزا غلام احمد مسیح موعود نہیں. تو یہ بحث شروع ہو گئی. تو یہ تو ڈٹائی ہے نا ان کی. وسلم تو فرمایا تھا آئے گا کوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا با آخرین منہم لما یلقب, وہ آخرین میں سے بھی جو میں نہیں ملے ان میں بھی آئے گا, ایک بھیجوں گا میں تمہارے جیسا. قرآن کریم بھی کہتا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا, حدیثوں سے بھی ثابت ہے, لمبی طویل باتیں ہیں. تو اس کے باوجود اگر یہ کہتے ہیں اب نہیں آنا تو پھر یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں, قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی. تو کیا معاملہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے قیامت کے دن, وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح سزا دینا ہے.
इसके बाद हमारे पास तो फिर नहीं. हाँ, अल्लाह ताला सवाल तो ज़रूर करेगा. My question for you is that people from other religion claim that they have seen or felt what they believed in. For example, Christians having dream of Christ. This creates problem when we try to talk to them about Islam because they won't have any reason to talk to listen to other religions if they have already felt a connection with that religion. So should we accept their claims if they believe them? If we believe them, won't that be conflictual with our beliefs? You see, we also believe that Jesus Christ was a prophet of Allah. He's a true prophet of Allah. Moses was prophet of Allah. There were 124,000 prophets, according to our belief. Allah Ta'ala says in Quran Kareem, He has sent prophet in every nation and country, right? So they were true prophets. If they believe that they have seen Jesus, okay. But there are quite a number of people who have seen Jesus, who ask them that Islam is also a true religion. Even Jesus himself claims that the man will come after him who will be the last prophet. And there are quite a number of prophets in the past who have prophesied that a prophet will come who will be the last prophet. And he will be having all the teachings of all the prophets in the past and the new teachings as well. So if somebody sees Jesus Christ, that is their belief. So if you are thinking that all the time I am drowning in a water well, after some time you will see in a dream that you are drowning in a water. So the same thing is with these people. It is a psychological effect. But what the fact says, the fact is that even in the Bible, there is the prophecy of the last prophet. So we can just tell them, we do not say that Jesus was wrong, he was a prophet. We believe in him. But according to his prophecies, there another prophet was to come. And he has come, and we believe in that. So in this way, you can tell them, instead of confronting them, saying that no, Jesus was not a true prophet, or Moses was not a right prophet. Oh, he was a prophet. But he himself says that he came for the lost sheep of Israel. So you say, we are not Israelis. Only the Quran says, and the Holy Prophet says, I have come for the whole world, as I have mentioned in my khutbah day before yesterday. So this is the teaching of Islam. So ask them that you just study your own book, your own religion, your own text, and different verses in the Bible even quote that there's a need of another prophet, and not only the need, the prophet will appear in the latter days. And there's the prophecy of all the prophets. So why should we follow the person who claims himself to be only the prophet of some particular group or people or nation? Right? Why should not we believe to that person who claims himself to be the prophet of whole world? So you will have to make some arguments according to the situation. Right? As far as seeing in the dream Jesus Christ and say I am the true prophet, okay, they can see, no problem. But mostly it is because of psychological influence. What should we respond when we encounter people's opinions that go against the peaceful message taught by Jamaat? We can tell them, according to the teaching of the Holy Quran, the Quran says you have to be peaceful. Even in my sermon day before yesterday, I mentioned this verse of the Holy Quran. Allah Ta'ala gave the permission to the Muslims to fight back because their rights are being denied and cruelties are being committed against them and they are being killed. Right? This is why now you are allowed to retaliate. This is what the Quran says. See? But otherwise, the Quranic teaching is peaceful. We have to spread the message of love
and peace and harmony. So this is the true thing. I have spoken on this issue quite a number of times, and if you read the compilation of my addresses, a book, Pathway to Peace, you could read, and then you will get the arguments from there and the verses. Okay? Okay. Jazakallah. My question was many Christians and people of other religion tell of miracles, such as Pope John Paul II, who got an attempt of murder and got saved by the necklace he wore, which protected him from 2 bullets. And I wanted to ask if it is possible that these miracles are authentic or just simple coincidence. You see, miracles can happen. There's no problem. Even with the atheists, miracles may happen. Allah wants to show them that He exists. So when they see any miracle, after praying to Allah Ta'ala or after seeking help of Allah Ta'ala, then Allah Ta'ala shows them the signs to let them understand and have a strong belief in this, that Allah does exist. Right? So if you have any miracle, you can also tell them. Miracles can happen and every person can experience them. It doesn't mean that because they are seeing miracles, this is why Islam is not a true religion, or Christianity or Judaism is a false religion. No, every religion is from Allah Ta'ala, and Allah Ta'ala sometimes shows the sign to the people to make them understand their existence. In your country, even in Ghana, in the northern part, pagans live there, right? There are quite a number of people who do not believe in Allah, but still they see the miracles. Yeah. So Allah Ta'ala let them, just to make them understand that I do exist. Sometimes they are real, sometimes it's just a psychological effect. Okay. Of rain, as I have mentioned, that sometimes you're thinking of something for a longer time, and after some time you feel that the same thing is happening. Sometimes the people are afraid of water, and sometimes they see in the dream that they are drowning in a pond or lake. So it does not mean that they are really drowning. This is a psychological effect. In the same way, there are some other incidences which happen, but they feel that it is happening. What is the psychological influence on their mind? As the mulaqat concluded, the attendees had the opportunity to have a picture with Huzur. Those were highlights from a mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzur, may Allah be his helper, spoke regarding the Holy Prophet ﷺ, the perfect example for all humanity. Towards the end of his sermon, Huzur, may Allah be his helper, read an excerpt from the writings of the promised Messiah ﷺ, which illustrate the Holy Prophet's ﷺ multitude of unparalleled qualities. इस वक्त मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ इस बात को और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास पढ़ता हूँ. आप फरमाते हैं, वो इंसान जिसने अपनी ज़ात से, अपनी सिफ़ात से, अपने अफ़ाल से, अपने आमाल से और अपनी रूहानी और पाक व के पुरज़ोर दरिया से कमाल ताम का नमूना इल्मन व अमलन सिद्क़न व सबातन दिखलाया और इंसान कामिल कहलाया, वो मुबारक नबी हज़रत ख़ातमुल अंबिया इमामुल अस्फ़िया ख़त्मुल मुरसलीन फ़ख्रुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं. ए खुदा, ए प्यारे खुदा, इस प्यारे नबी पर वो रहमत और दरूद भेज जो इब्तिदाई दुनिया से तूने किसी पर न भेजा हो. बस अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर अमल करते हुए हकीकी मुसलमान बनने की कोशिश करें और आपके इस पैगाम को दुनिया में पहुँचाने वाले भी हों, ताकि दुनिया को भी आपके झंडे तले लाने वाले हों. अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद.